پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے مشق کا، چونکہ ظاہر ہے ہم نے بنیادی باتیں جو ہیں وہ الحمدللہ پڑھ لی ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مخارج کے لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا کتنا اشد ضروری ہے، اور اس حوالے سے پھر ہم نے سورہ اخلاص کی بھی جو ہے وہ مشق کی ہے اپنی حد الوسعت، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفلق اس کی مشق کریں گے۔ اور جو ہم نے چیزیں پڑھی ہوئی ہے جیسا کہ حروف ہیں مخارج کے اعتبار سے، حروف لہاتیہ کے اعتبار سے یا حروف حلقی کے اعتبار سے، تو ان کو بھی ذرا دیکھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ مل کر کے پڑھی گا انشاءاللہ، ہم نے کوشش کرنی ہے 10-15 منٹ کے اندر اندر اس کو کلوز کر دیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، پڑھیے جی۔ اب دیکھیں قل، جیسے ہم نے قل هو اللہ احد وہاں پہ پڑھا تھا، نقطے والا کاف اور سادہ کاف دونوں میں ڈیفرنس ہے، فرق ہے۔ اب آگے دیکھیں آعو، ایک ہے سادہ حمزہ، آگے ہے عین، اب ان دونوں میں بھی فرق کرنا ضروری ہے۔ ہم سادہ پڑھ جائیں اعوذ، یعنی پہلے بھی حمزہ بعد میں بھی ایسے لگتا ہے کہ حمزہ ہی پڑھا، حالانکہ وہ عین ہے، تو معنی میں بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی چینجنگ آئے گی، تو اس لحاظ سے اس کو سمجھ کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا قل اعوذ، پہلے حمزہ سادہ ہے، آگے عین ہے، عین کہاں سے نکلنی ہے؟ تین جو میں نے درجات بتائے تھے، حمزہ ہا عین ہا، درمیان سے، یعنی حلق کے درمیان سے عین اور ہا، یہ دونوں یہاں سے نکلیں گے۔ تو پہلے حمزہ اس کو ہم نے ویسے جیسے نارملی ہم پڑھتے ہیں سادہ انداز میں، قل اعو، حمزہ سادہ، عین کو پھر حلق کے درمیان سے، اعوذ برب الفلق، برب من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی قاف موٹی ہے، نقطے والی، لہاتیہ میں سے نقطے والی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب دیکھیں یہاں پر تین شدیں ہیں، شد جہاں بھی آگے اس کو دبا کر کے خیر پڑھنا ہے ذرا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثاتی، یہ پہلے بھی کھڑی زبر ہے اور آگے بھی کھڑی زبر ہے، کچھ لوگ جلدی میں نفاثاتی ایسے پڑھ جاتے، تو یہ دیکھیں کتنی مسٹیک ہے، نفاثاتی دونوں میں کھڑی زبر ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس کو زبانی بھی ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، اور اس انداز میں تھوڑا سا دیکھیے گا، ہم نے زیر و زبروں کا اور کھڑی زبر کہاں پہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے، تو باقی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، پھر آگے میں ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتا ہوں، پھر مل کر پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دیکھیں بسم اللہ پڑھتے ہوئے بھی ہمارے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس میں زبان کے دونوں جو ہونٹ ہیں ان کو گول کر دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ غلط ہے۔ دونوں ہونٹ جب کھل جانے ہیں تو ان کو کھلے ہی رکھنا ہے۔ جب توجہ کیجیے گا، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب گول نہیں ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی پڑھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب یہ ہے سورہ فلق، سورہ اخلاص ہم نے پہلے پڑھی ہے، سورہ فلق ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کر کے زبانی بھی یاد کرنی ہے، انشاءاللہ بالکل فائدہ ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔
اسلام نکاح کے بغیر جنسی آسودگی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، یہ اس کی ہائیڈنگ ہے۔ اور نیچے 2 آیات ہیں، سورہ النساء کی آیت نمبر 24 ہے اور نساء کی آیت نمبر 25 ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں آیات ہیں، تو دونوں کا میں خود پڑھ لیتا ہوں، آپ نے توجہ سے ایک دفعہ اوپر سے اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں کھڑی زبر آ رہی ہے، اس کو کیسے ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم ناظرہ پڑھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر میں آخر میں آپ کو دونوں کا جو کنکلوژن اور خلاصہ ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اور شوہر والی عورتیں پھر تم پر حرام ہے سوائے ان کے کہ جو شرعی طریقے سے تمہاری ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے سوا جو سب عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے کیا ہے، حلال کر دی گئی ہیں، تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اب یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے اور اسی سے ریلیٹڈ آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے، اور تم میں سے جو اتنی استطاعت یعنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ تو تم سب ایک دوسرے ہی کی جنس سے ہو، پس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور جو ہے وہ ادا کر دو، درا حالے کے یعنی اس وقت تک کہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی نہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ پس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائے پھر اگر بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ جو دونوں آیات ہیں نا، بیسیکلی اس میں بتایا گیا ہے کہ مرد اور عورت ظاہر ہے دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور یا معاشرتی صورتحال کو دیکھ کر کے بعض جیسے آج کل ہماری خوراکوں کا حساب لگا رہے ہیں تو فاسٹ فوڈ جتنا کثرت سے کھایا جاتا ہے، اور جو لمٹ بتائی گئی تھی فقہائے کرام کی طرف سے اسی طرح ابتدائی طور پر یعنی ابتدا میں ہی جو ہے وہ بلوغت کو بچے پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے پیش نظر کہ جب ایسی صورتحال ہے تو اس کو نکاح کرنے کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے آگے فرمایا ہے کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو نکاح کرتے ہوئے تمہاری جو نیت ہے صرف اپنی نفس کی حرص جو ہے، جو لالچ ہے، جو طمع ہے، اس کو پورا کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ تمہارا مقصود یہ ہو کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اپنی اولاد کو پیدا کر کے اس کی جو کثرت ہے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ ایک یہ مت تمہاری نیت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارا نکاح کرتے ہوئے بالکل بھی ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میں اپنے نفس کی خواہش کے لیے کر رہا ہوں، یا یوں سمجھ لیا جائے کہ میں سرکار کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، یعنی نیت میں فرق ہے نا۔ ایک تو یہ نکاح کے متعلق ہے، دوسری آگے بات ہوئی ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے مہر بھی دو، جو ان سے نفع حاصل کرتے ہو ان کو مہر بھی ادا کرنے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح ہوا، ظاہر ہے جو شریعت نے اس کا حق مار کم از کم مقدار بیان کی ہے وہ 10 درہم ہے، زیادہ سے زیادہ جیسے وہ دونوں رضامند ہو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے اتنی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ لڑکے والے اس کو ادا ہی نہ کر سکیں۔
बाज़ औक़ात 5-5 तोले सोना लिखवा दिया जाता है, 10-10 लाख रुपया लिखवा दिया जाता है। वो बाद में कैसे पूरा करेंगे भाई? जब रहना ही उन्होंने दोनों ने इकट्ठे में है, तो तुम पहले से ही उनको एक दूसरे से जुदा करने वाली बातें कर रहे हो, तो ऐसा मामला तय करो कि जो ना उनके लिए दुश्वारी हो ना ही इनके लिए दुश्वारी हो, तो मामला दरमियान में रहना चाहिए। तो जो हक महर है, वो क्या औरत यानी बीवी जो है वो अपनी रजामंदी से जो है वो उसको माफ़ भी कर सकती है या देना ही ज़रूरी है? जैसे विरासत का मामला है कि अगर औरत जो है वो कहती है कि मैं अपने भाई से हक नहीं लेती, तो यूं अगर कह देती है कि मैं अपना हक माफ़ करती हूँ, तो शरीयत कहती है उसको इजाज़त नहीं है। वो ऐसे कहेगी तो वो माफ़ शरन नहीं होगा जब तक कि वो उससे कब्ज़ा ना ले ले, यानी पैसे की सूरत में, या उसकी जो कागजी कार्रवाई होती है वो अगर कब्ज़ा करके फिर उसको हिबा कर दे तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ज़ुबानी कलामी कहती है कि मैंने अपना हिस्सा अपने भाई को वक्फ कर दिया, तो यूं नहीं होगा। लेकिन माहर के अंदर उससे डिफरेंट मामला है। अगर माहर की सूरत में बीवी जो है वो आज़ाद है, ठीक है, किसी के हुक्म के ताबे नहीं है, यानी ममलूका नहीं है, तो फिर वो अपने शोहर को जो हक महर है वो अगर माफ़ कर देती है और शोहर भी उसको रद्द नहीं करता, वो कहते हैं ठीक है तुमने माफ़ कर दिया तो मैंने इसको कबूल कर लिया, तो ऐसी सूरत हाल में वो शोहर के ज़िम्मे जो हक महर देना लाजमी था वो भी माफ़ हो जाता है। तो विरासत में और हक महर में थोड़ा सा ये डिफरेंस याद रखना है। विरासत के मामले में अगर लड़की औरत कह देती है कि मैं अपना हक माफ़ करती हूँ तो नहीं होगा, लेकिन हक महर के मामले में कह देगी तो हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपने इसमें मसला याद रखना है। ये इसका इख्तिसार के साथ है, अलबत्ता इसकी तफसीर जो है वो उसमें भी देखी जा सकती है कि शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने उन औरतों का जिक्र फरमाया है जो 24 वाली में वल मुहसनातु मिनन निसा, कि वो औरतें पहले उनका जिक्र फरमा दिया जो हराम है, ठीक है, हुर्मत वाली है, वो किसी भी सबब से हो सकती है। फिर उसके बाद फरमाया कि इसके बाद इन खवातीन के अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल है, तो उनकी वजाहत भी साथ साथ अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमा दी है। अगला सफ़ा है 199 सरकार की सीरत के हवाले से। बहुत ही अहम टॉपिक है, इसका मैं खुलासा आपको सुनाता हूँ ताकि ज़ाहिर टाइम भी बच जाए। शक सदर क्या मतलब है? कि सीने का शक होना, सीने का चीरा जाना, शक होना। तो इस हवाले से याद रखें, मुहक्किकीन ने वजाहत की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी ज़िंदगी के अंदर 4 मरतबा शक सदर हुआ है। कितनी मरतबा जी? 4 मरतबा। पहली मरतबा जब आपकी उम्र मुबारक अभी 4 साल थी, तो कबीला बनु साद के अंदर थी, हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हाँ परवरिश पा रहे थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 4 साल की उम्र थी, बकरियां लेकर के चराने गए हुए थे, तो आपके साथ ही ना आपके अब्दुल्ला जो रज़ाई भाई हैं हज़रत हलीमा के बेटे, वो भी साथ थे। तो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अचानक से एक सफ़ेद लिबास में बंदा है, खुशबू बड़ी मुअत्तर है, और कहते हैं आकर के उन्होंने मेरे भाई को, ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा लिया, और लिटाने के बाद फरमाते हैं उनका सीना चाक किया, और चाक करने के बाद जो कुछ था उनको बाहर निकाला और जमजम से उसको धो दिया। फरमाते जब ये अमल हुआ तो मैं भागा भागा गया अपनी वालदा के पास, मैंने कहा कि वो मोहम्मद को जो है वो किसी ने ये उनका ज़िबा कर दिया है, उनका सीना चाक कर दिया है। हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हुई, भागती हुई इस मकाम पर आई, तो आकर के देखते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर निशान भी थे, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक। अच्छा, ये जो है 4 साल की उम्र में जो पहला शक सदर हुआ था। अब दूसरा जो शक सदर था ये आपकी 10 साल की एज थी और मक्का मुकरमा में ही थे, तब आपको जो है ये हुआ, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फिर इसकी खुद वजाहत फरमाई कि मेरी उम्र जब इतनी थी तो यूं हुआ कि 2 फरिश्ते आए, सफ़ेद लिबास थे। फरमाया पहले, इससे पहले लोगों ने उनको नहीं देखा हुआ था, फरमाया कि वो इस मखलूक से अलग थे, और वो आए तो उन्होंने आकर के मेरा सीना चाक किया, जमजम के पानी के साथ उसको धोया, और फिर जो है वो अल्लाह ताला की अनवार और तजल्लियात की बारिश मेरे ऊपर होने लगी। तो ये 10 साल की उम्र में दूसरा शक सदर हुआ। तीसरा शक सदर कब हुआ? जब 40 साल की उम्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था। 3 मरतबा हो गया जनाब। चौथी मरतबा जो शक सदर का वाक़या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए ना, तो मेराज पर जाने से पहले जो है ये वाक़या हुआ, और 4 मरतबा यूं सरकार की ज़िंदगी में शक सदर हुआ है। तो अगर कोई पूछे तो आपने क्या कहना जी? शक सदर का वाक़या 4 मरतबा रूनुमा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं बड़ी एक लतीफ़ बात करके आगे चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब शक सदर हुआ ना, अब सीरत इब्न हिशाम वाले ने एक बड़ी मज़ेदार बात लिखी है। वो कहते हैं कि जब वो फरिश्ते 2 आए थे ना, उन्होंने आकर के आपके सीना तहर को गुस्ल दिया और जमजम के पानी के साथ उसको जब साफ़ किया, धोया, तो फरमाते हैं कि
ان کو دھونے کے بعد جو دونوں فرشتے سے آپس میں کنورسیشن کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے، فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہاں پر ایک طرف ان کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف نا ہم ان کے 10 امتیوں کو رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن پھر بھی بھاری تھا، 10 امتی ایک طرف، سرکار اکیلے ایک طرف ہیں۔ اور فرمایا پھر انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں ہم 100 امتیوں کو رکھتے ہیں، ایک طرف 100 امتی، دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، پھر بھی سرکار کے وزن زیادہ ہے، بھاری ہے پلڑا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ بات دیکھی نا تو اس طرف سے 100 ہے اور اس کے بعد بھی بات نہیں بڑھ رہی، اب انہوں نے 1000 امتی کر دیے۔ سیرت ابن ہشام والوں نے لکھا، کہتے ہیں 1000 امتی کر دیے، سرکار کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے۔ اب جو دوسرے فرشتے تھے نا انہوں نے پتہ کیا کہا، وہ کہنے لگے کہ چھوڑ دو، رہنے دو، یہ معاملہ، یہ جو تقابل ہم کر رہے ہیں رہنے دو، اللہ کی قسم ہے اگر تم انہیں پوری امت کے ساتھ بھی تولو گے تو پھر بھی ان کا پلڑا بھاری ہی نکلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضائل ہی اتنے عطا فرمائے ہیں، ان کی شان اتنی ہے۔ صرف میں آپ کو اتنا عرض کر دوں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے قال علی جبرائیل، مجھے خود جبرائیل نے کہا، کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے، میں نے زمین ہو، آسمان ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، سارے کونے دیکھے ہیں، جو محبت کرنے والے تھے سب کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے کائنات کا کونا کونا دیکھا ہے، ہر بندے سے، عزیز شرف والے سے ملا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے محمد جیسا سونا، محمد جیسا افضل کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فضائل ہیں، کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اچھا جی، اختصار کے ساتھ اب چلتے ہیں جی فقہ کی طرف، صفحہ نمبر 206 نکال لیجئے۔ میں نے آپ کو گزشتہ درس کے اندر جو خواتین اور مردوں کی نماز میں ڈیفرنس تھا اس کے بارے میں بتایا تھا، اور فقہ کی جو بنیادی اور معتبر ترین کتابیں ہیں ان کا حوالہ دے کر کے ان کی عبارات بھی آپ کو سنائی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے مرد کی نماز میں اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ میں نے جب اس پہ لٹریچر دیکھا، میں نے ریسرچ کی، تو میں نے ریسرچ کیا اور دیکھا، اس میں میرے سامنے دوسرے جو اس چیز کو نہیں مانتے نا ان کی بات آئی۔ وہ کہتے ہیں جی بیسیکلی بات یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، سرکار نے ایک فرمایا ہے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ اب کہتے ہیں یہی حکم مرد کے لیے بھی ہے، یہی عورت کے لیے بھی ہے، کہتے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں، یہ جو دوسرے کہتے ہیں۔ اب فقہائے احناف نے کہا بھائی ایک روایت کو لے کر کے تم چل رہے ہو، تو اب جب سارے فقہا فتاوی ہندیہ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو سارے کہتے ہیں محقق علی الاطلاق، یعنی سارے لوگوں کے ہاں یہ معتبر ترین شخصیت ہے کہ ان کی تحقیق جو ہوتی ہے وہ پائے کی ہوتی ہے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا، اور دیگر جو ہماری فقہ کی دوسری کتابیں سب نے یہی فیصلہ کیا۔ آخر میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو مرد اور عورت کے درمیان نماز میں جو فرق بیان کیا گیا ہے نا، کہ مرد جب سجدہ کرے گا تو اپنے بازوؤں کو بھی الگ رکھے گا، اپنی ران کو اپنے پیٹ سے رگ رکھے گا، لیکن عورت کو کہا کہ نہیں، وہ دونوں کو چپڑ کر رکھے گا، دونوں کو سکڑ کر کے سجدہ کریں گے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے، لِأَنَّهُ أَسْتَرُ مِنْ لِهَا أَنْهَا، فرماتے ہیں یہ ان کے لیے سب سے زیادہ ستر والی بات ہے۔ بیسک وجہ ہی یہ ہے کہ ان کے ستر کے لیے، ان کی پردگی کو ظاہر نہ کرنے کے لیے جو سب سے مناسب طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا اس میں گنجائش یہ بنتی ہے کہ ہم صرف ایک حدیث پاک کو نہیں، سرکار نے پردے کے حوالے سے جو اتنے ارشادات فرمائے ہیں ان کو ترک کر دو کہ صرف ایک کو لے کر کے، اور اس میں بھی صراحت نہیں ہے کہ یہی طریقہ جو ہے وہ عورتوں کا، ایسی صراحت نہیں ہے، صرف اور صرف اس میں یہ سہارا لیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے سرکار نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی تم نماز پڑھو، کہتے ہیں کہ یہی حکم دونوں کے لیے۔ اب اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے حوالے دیے ہیں کتب حدیث سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فرامین ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے رکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز یوں ہے، اور عورت جب نماز پڑھے گی تو وہ اپنے انداز کو سجدہ کرتے ہوئے یوں رکھے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے لیے پردے کے زیادہ لائق ہے۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا